کیا ہے، سمندر میں کتنا پانی ہے، دریا میں کتنا پانی ہے، پہاڑوں کی مقدار کو بھی جانتا ہوں، زمین کے ذرات کو بھی جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی میں گنتی نہیں کر سکتا۔ تو رسول خدا نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ وہ صلوات کا ثواب ہے جو لوگ تجھ پر تو ریال پر بھیجیں۔ بلندر صلوات۔ صلوات ایک ایسی چیز ہے جس سے چہرے پہ نور آتا ہے، جس سے غم ختم ہوتے ہیں، جس میں فقر ختم ہوتا ہے، جس میں انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جس میں وہ نہیں وہ آل رسول پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ بلندر صلوات۔ لہذا جس مسئلے میں بھی کنجوسی کرو لیکن صلوات پڑھنے میں سخاوت کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ ایک مسئلہ بیان کروں اور اس کے بعد میں اپنے آرائز شروع کروں آپ کی خدمت میں، زائرین گرامی کی خدمت میں۔ مسئلہ جو یہ ہے کہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں بار بار، وہ ہے نماز کے بارے میں کہ ہم مسافر ہیں، ابھی ہم یہاں پر آ گئے قوم میں، ہماری نماز کیسے ہے؟ دیکھیں نماز کا مسئلہ ٹھیک ہے، ضروری ہے، اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم جواب بھی دیں گے، لیکن میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کچھ آداب بھی ہوتے ہیں، مثلا سونے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، بولنے کے آداب ہیں، سفر میں آداب ہیں، زیارت کے آداب ہیں۔ آداب ہے نا، آداب زیارت ہے نا، کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا تم نے ادب کس سے یاد کیا؟ اس نے کہا بے ادب سے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وہ جو عمل کرتا ہے میں اسے پرہیز کرتا ہوں۔ لہذا ادب جو ہے نا ایک بہترین چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ لہذا ہمیں کیا ہے؟ آداب کی زیارت کا رعایت کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم زری میں جاتے ہیں زیارت کے لیے، ہمیں ننگے پیر نہیں جانا چاہیے۔ ہم ننگے پیر واش روم میں جاتے ہیں، وہاں نجاست ہے، اسی نجاست کے ساتھ پھر ہم قلینوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ہماری بیویاں، ہماری مستورات جو آتی ہیں زیارت کے لیے، ابھی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، وہ سوئی ہوئی ہیں، دوپٹہ اٹھا ہوا ہے یا لباس کیسا ہے، تھوڑا اس ادب کو خیال رکھنا چاہیے، اور چادر کا خیال رکھیں۔ جو بھی سالار یہاں موجود ہیں یا جو بھی زوار موجود ہیں، آپ زیارت کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں لیکن آپ 4,000 روپے کی چادر نہیں خرید سکتے، تاکہ ہمارا لباس ایسا ہو کہ ہمارا بدن پیدا نہ ہو۔ مستور اسے کہتے ہیں جو چھپی ہوئی ہو، تو ہم ایسے گھوم رہے ہیں۔ دیکھیں ہم روئیں گریہ کریں حضرت زینب کی چادر پر، اہل بیت کی چادر پر، اور خود ہمارا پردہ صحیح نہ ہو۔ زیارت کرنا مستحب ہے، لیکن اپنی عزت اور عفت کا خیال رکھنا اور پردے کا خیال رکھنا واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ آداب ہیں، ان کا رعایت کرنی چاہیے۔ ہم اگر ہمارا لباس پاک ہو، ہم صاف ستھرے ہو کے جائیں، کیونکہ یہ بھی امام زادی ہیں، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں۔ چاہے آپ جس بھی امام زادی کی مزار پہ جائیں یا جس معصوم کی مزار پہ آپ جائیں، آپ ادب کے ساتھ، صاف لباس ہو، ادب ہو، چادر ہمیں پہنی ہوئی ہو، پتہ چلے کہ یہ زوار امام حسین ہے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں ہمیں کسی چیز کا پتہ بھی نہ ہو کہ بی بی معصومہ کون تھی اور امام رضا کون ہے اور امام زادہ فلاں کون ہے. نہیں، کچھ معرفت کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں کہ پتہ چلے کہ یہ زوار ہے اہل بیت کا. لہذا اس کا خیال رکھیں. اور جو لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں زیادہ تر جو مبتلا بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پہنچ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم 1 مہینہ ایران میں ہیں لہذا ہماری نماز پوری ہے. یہاں پہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ شہر کا ہے. مجھے قوم میں کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ اگر مجھے 10 دن ٹھہرنا ہے تو میری نماز پوری ہے. مجھے مشہد میں کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ اگر 10 دن ٹھہرنا ہے میری نماز پوری ہے. اور اگر مجھے 10 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو میری نماز قصر ہے، یعنی جو 4 رکعت ہے اسے میں 2 رکعت پڑھوں گا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، ایک مسئلہ اور ہے، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے ارادہ کر لیا کہ میں یہاں پہ 10 دن ٹھہروں گا. میں 3 دن ٹھہرا، میں نے نماز پوری پڑھی. توجہ کے ساتھ پہ غور کرنا. میں نے 3 دن ٹھہرا اور میں نے نماز پوری پڑھی اور مجھے اچانک جانا پڑا. وہ جو 3 دن میں نماز پڑھ چکا ہوں وہ میری ٹھیک ہے. ابھی اچانک اگر جانا پڑا ہے جس سفر میں جاؤں گا سفر کے دوران میں قصر پڑھوں گا. اور اگر میں نے آگے نیت کر لی ہے کہ وہاں 10 دن ٹھہروں گا پھر میری پوری ہوگی. ایک مسئلہ اور، اگر صلوات پڑھے محمد والے محمد. ابھی میں مثلا جنگ سے لاہور گیا ہوں یا مثلا لیا سے لاہور گیا ہوں یا مثلا میں بلوچستان سے کوٹے سے کسی اور شہر میں گیا ہوں. میرا کام ہے 1 دن کا اور مجھے وہاں پہ لگ جاتے ہیں 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن. میں نماز قصر پڑھ رہا ہوں. وہاں پہ میں کیا کروں گا؟ میں 1 مہینے تک قصر پڑھوں گا، اس کے بعد میں نماز پوری پڑھوں گا. سمجھے؟ اور اگر کوئی لوگ غلط کام کے لیے جاتے ہیں، مثلا شراب پینے کے لیے جاتے ہیں، شراب بیچنے کے لیے جاتے ہیں، چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، ناحق کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، زنا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو بھی برے کام کے لیے جائے گا چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ جائے اس کی نماز پوری ہے. اور جس کا پیشہ سفر ہے، جس طرح ڈرائیور ہے، تاجر ہے، وہ تجارت کرتا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر، تو اس کی نماز بھی کامل ہے. صلوات پڑھیں اور میں شروع کروں. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام على حبیب العالمین ابی القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المنتجبين والمعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والجنة للمؤمنين والنار للفاسقين والكافرين. أما بعد فقد قال الله
الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل على محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شہیدا. صلوات. سب سے پہلے میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات رب العزت پروردگار اپنی کتاب میں، قرآن میں، ذکر میں، فرقان میں ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول کہہ دے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 7 ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ، ان سے کہہ دے موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، فرار کرتے ہو، چھپ جاتے ہو. وَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہن سے ملاقات کرے گی. تم سے ملاقات کرے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں، چاہے کوئی بھی ہو. موت اپنے آغوش میں لے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو کچھ تم نے انجام دیا ہے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، جو کچھ بھی تم نے سامنے بیان کیا ہے یا چھپ کے بیان کیا ہے، یہ تمہاری گواہی دے گی تم نے کیا کیا ہے. تو جو ہے نا، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تعملون، جو کچھ تم نے بھی انجام دیا ہے وہ تمہیں بیان کرے گی کیمرے کی طرح. میں وہاں جگہ پہ بیٹھا تھا، میں نے یہ چوری کی، میں نے کسی کی غیبت کی، میں نے چغل خوری کی، میں نے کوئی بھی گناہ کیا، میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے. توجہ ہے نا میری طرف؟ میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، کوئی دیکھ نہ لے، لیکن اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہو، جو عالم غیب بھی ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے، ہمارے اعمال پر گواہ ہے، اور جو صالحین ہیں، جو انبیاء ہیں، جو ائمہ ہیں، وہ بھی ہمارے اعمال کے گواہ. یہ زمین نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ ساری چیزیں جو بھی ہمارے ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے قیامت کے دن میں نے کیا کیا ان کے ساتھ. یہ میرے پاؤں، میرے پیر گواہی دیں گے، یہ میرے کان گواہی دیں گے، میری آنکھیں گواہی دیں گی، میری زبان گواہی دے گی، یہ قرآن گواہی دے گا، ایک عالم دین گواہی دے گا. یہ زمین یہ کہے گی یہ مجھ پر اکڑ اکڑ کے چلتا تھا کہ اسے یہ معلوم نہیں تھا ایک دن میں نے اسے اپنے اندر ہضم کرنا ہے. یہ تو وہ،
اور قرآن کیا گواہی دے گا؟ کہے گا کہ میں پڑا ہوا تھا، ایک الماری میں رکھا ہوا تھا، مجھے 72 کپڑے میرے اوپر چڑھائے ہوئے تھے، جب قسم کا وقت آتا تھا مجھے اٹھاتے تھے، وگرنہ تلاوت کرنے کے لیے بھی کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ ہم اگربتیاں روشن کر دیتے ہیں، قرآن کریم کو رکھ دیتے ہیں ایک جگہ پر کہ تو یہاں پہ آرام کر، سکون کے ساتھ رہ، اور اس وقت اٹھاتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ یہی عالم دین گواہی دے گا کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں ان کے درمیان موجود تھا لیکن مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھتے تھے۔ یہی زمین، یہی ہاتھ، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی زبان، یہی پیر، یہ پورا بدن گواہی دے گا یہ مجھ سے، پروردگار تو نے اتنی نعمت عطا کی ہے اسے، آنکھوں جیسی نعمت، زبان جیسی نعمت، کانوں جیسی نعمت، ہاتھوں جیسی نعمت۔ تب پتہ چلتا ہے انسان کو جب کسی نابینا کو دیکھتا ہے، تب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ جب کسی محتاج کو دیکھتا ہے یہ لنگڑا ہے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے سالم بنایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے سالم بنایا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، خدا کو ہماری نماز کی ضرورت ہے یا خدا ہمارا محتاج ہے؟ نہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں۔ جی ایسا ہے نا، ہم خدا کے محتاج ہیں، لیکن خدا کو کیوں ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ یا روزے کا جو حکم ہوا، یا حج کا حکم ہوا، یا زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا، یا خمس دینے کا حکم ہوا، یا وراثت عدالت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے درمیان، بچوں کے درمیان، بیوی کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم ہوا ہے، تو پروردگار نے اپنے فوائد کے لیے، تمہارے فوائد کے لیے بتایا ہے کہ جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بدلے میں تو شکر کر رہا ہے، مگر تیری نماز تیرے پاس ہے تو تجھے فائدہ دے گی، مجھے نہیں دے گی۔ یا علی، جو تیری نمازیں تیرے لیے فائدہ مند ہے نا، تیرے نفس کو فائدہ پہنچائے گی نا، اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تو غنی ہے، نہ تو جو تیری نمازوں کی ضرورت ہے، نہ تیرے روزوں کی ضرورت ہے، نہ تیری خیرات کی ضرورت ہے، تو جو کرتا ہے فقط رضایت خدا اور اہل بیت کی رضایت کے لیے کرتا ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ اگر تو مجلس کرا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، ابھی اگر تو زیارت کے لیے آیا، ربن کی زیارت کے لیے آیا، تو یہ نیت کر کے آیا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اہل بیت بھی راضی ہو جائیں، ہمارے اس عمل سے ہمارے ایک ایک قدم کے بدلے میں مولا امام حسین تمہیں تمہاری شفاعت کرے گا اور تمہیں جزا دے گا۔ اگر ہمارا ہدف یہ ہے تو پھر یہ ہماری زیارت بھی قبول ہے، اور اگر ہمارا ہدف خالی تجارت ہے اور ایک لیبل لگوانا ہے کہ فلاں سوار ہے اور فلاں نے مشی کی ہے، فلاں اتنا بڑا حاجی ہے، اگر اپنی شہرت کے لیے ہے تو یہ تیری شہرت، یہ تیرے پیسہ ضائع ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے تو گھر میں بیٹھا رہے۔ جی اگر تو آتا ہے معرفت حاصل کرنے کے لیے، اگر تو چاہتا ہے کہ امام حسین راضی ہو جائے، حضرت زہرا راضی ہو جائیں، اہل بیت راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائیں، رسول خدا راضی ہو جائیں، تو پھر تو رضایت کی خاطر، شہرت نہیں ہے۔ ابھی ہم مجالس کراتے ہیں پاکستان میں تازہ آیا ہوں شرح پڑھ کے لاہور کے علاقے میں، لیکن وہاں پہ آپ مجالس کراتے ہیں۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری شہرت ہو، میں بڑا چوٹی کے ذاکر بلا رہا ہوں جی، میں 45 لاکھ روپے دے رہا ہوں ایک اچرے کا، اگر تیری نیت شہرت ہے، ریاکاری ہے، مجھے اس حرم میں جس میں بیٹھا ہوں اس کی قسم اور مجھے اللہ کی ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں قسم سے کہتا ہوں تمہاری بات ہوتا نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ اور اگر تو 100 روپیہ امام حسین علیہ السلام کے راہ میں خرچ کرتا ہے، 100 بھی نہیں، 5 روپے، 10 روپے، 1 روپیہ، وہ تیرا قابل قبول ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، فقط رضایت امام حسین ہو، وہ تیرے لیے قابل قبول ہے۔
محمد و آل محمد. ایک دفعہ کا واقعہ ہے. میں گارنٹی سے یقین سے کہتا ہوں کہ جو چیز بھی آپ رائے حسین میں خرچ کریں گے وہ ضائع نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اگر ایک تنکے کے برابر بھی آپ نے ایک کھجور اٹھا کر، آپ نے دیکھا نا اربعین میں نجف اشرف سے لے کر کربلا تک بڑھیاں عورتیں، بوڑھے مرد، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے آؤ. کیوں ایسا کہہ رہے تھے مجھے بتائیں. وہ نہیں جانتے تھے تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو مسیح ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، تو بوریا ہے، اسماعیلیہ ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے. کیوں ہاتھ جوڑ رہا تھا؟ رائے حسین میں، کیونکہ یہ حسین کا مہمان ہے، لہٰذا یہ میرے گھر میں آ جائے گا تو مولا حسین مجھے جزا دے گا. اپنے گھر خالی کر رہے تھے. ایک مزدور سے میں نے پوچھا تھا وہاں عراق میں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں سارا سال دودھ بیچتی ہوں، پیسے اکٹھے کرتی ہوں. میرا ہدف یہ ہوتا میں کہتا ہوں میرا اللہ مجھے 40 تک زندہ رکھ تاکہ اس پیسے سے میں چائے بنا سکوں اور میں زائرین کو پلا سکوں. بڑی عظمت ہے تمہاری. مولا امام حسین خود فرماتے ہیں، میں کل بھی بیان کر چکا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ایک قدم قدم کا مدیون ہوں. تم جو گھر سے قدم اٹھاتے ہو اور میری زیارت کے لیے آتے ہو، میں تمہارے ایک ایک قدم کا بدلہ چکاؤں گا. کہاں؟ مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں کہوں گا میرے اللہ یہ میرا زوار ہے، اسے جنت میں بھیج دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور روایت بھی ہے کہ جو میرے بعد میری زیارت کرے گا میں قیامت کے دن اس کی زیارت کروں گا. کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے پروردگار نے ایسا ہمیں زمزم عطا کیا ہے کہ بلا اے میرے قابل احترام زائرین گرامی، میری ماں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، خود کو بناؤ، حسینی بنو. ایسے حسینی بنو کہ جب روکا گیا تھا کہ زیارت نہیں کرنی، وہ زیارت پہ جائے گا جو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے گا. تو لینے لگ گئی، ایک کہتا تھا پہلے میرے ہاتھ کاٹو پھر میں جاؤں گا زیارت پہ. اگر یہ بھی کہتے کہ اپنا بیٹا قربان کرو پھر زیارت کے لیے جاؤ تو ہزاروں بیٹے لوگ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. امام حسین کی جو زیارت کا ثواب ہے بڑا عظیم ثواب ہے. ہم نے مرنا ہے، موت آنی ہے، لیکن جو بھی سوار امام حسین، کامل الزیارات کے جملات ہیں کہ جو بھی زوار امام حسین ہوگا اور سفر میں اسے موت آ گئی تو فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں جائیں گے. اس کو دفن کرنے کے بعد پروردگار 1000 ملائکہ کی ڈیوٹی لگائے گا جو قیامت تک زوار حسین کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد. محمد آل محمد بلند تر صلات. اللہم صلی علی محمد. اس لیے میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنا ٹائم ہوٹلوں میں نہ گزارو، اپنا ٹائم حرم میں گزارو، تاکہ ان سے طلب کرو، ان سے لو، انہیں اپنا توسل کرو ان سے، تاکہ کچھ حاصل ہو سکے اور کچھ جا کے حاصل کر کے لوگوں کو دیں. جب جائیں تو ہمارے چال چلن سے، ہمارے ادب سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ حسین کے زوار ہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کیسے حسین کے زوار ہیں، ایمان لے کے گئے تھے بے ایمان ہو کے آ گئے. ایسا نہ کرنا کبھی بھی. حسین بھی تجھے معاف نہیں کرے گا، نہ ماں حسین تمہیں معاف کرے گا.
زیارت کو سمجھو، فلسفہ قیام امام حسین سمجھو. لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں لیکن زائر بن کے جاؤ. ایک دفعہ کا ذکر ہے، مولا امام صادق علیہ السلام مکہ میں موجود تھا، اللہم صلی علی محمد، اور ساتھ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا زیادہ رش تھا. تو کہنے لگے مولا کتنے حاجی ہیں اس سال، کتنا رش ہے مولا. تو مولا نے اشارہ کر کے سمجھایا، دکھایا، تو کوئی کس شکل میں تھا، کوئی شکل میں تھا. مولا نے فرمایا یہ حاجی نہیں ہے، کم لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے ہیں، باقی وقت ایسے ہیں شہرت کے لیے کہ حاجی والا ٹھپا لگ جائے کہ میں حاجی ہوں. اگر تو حج کر کے آئے پھر سود شروع کر دے، اگر تو زواری کر کے جائے پھر بیماری شروع کر دے، اگر کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، پیسہ غصب کیا ہوا ہے، بیٹی کا، بہن کا، ماں کا حق غصب کیا ہوا ہے، تو نے تیری کیا زواری ہے؟ زیارت کر کے جا، اگر کسی کا مال لیا بھی اس کو واپس کر دے، تجھے خدا معاف کر دے گا. معاف کرنے والی وہی ذات ہے. بڑا موت آنی ہے انسان کو، لیکن ایسی موت مر کہ جو شہادت کی موت ہو. موت کا ذائقہ کڑوا ہے نا، موت کا ذائقہ ہوتا ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کریم میں ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آیا موت کسی تشت میں رکھی ہوئی ہے؟ آپ اس کو چمچ کے ساتھ اس کو ذائقہ چکھیں گے یا اس کو کھا کے ذائقہ چکھیں گے؟ نہیں، یہاں پہ ذائقے سے کیا مراد ہے؟ روح کہاں سے پرواز ہوتی ہے؟ روح کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے پاؤں سے روح نکلنا شروع کر دیتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر آتی ہے. پھر جب سینے میں پہنچتی ہے تو بعض کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جس طرح زندہ جانور کی کھال اتاری جائے. بعض کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جس طرح معلوم بھی نہیں ہوتا کہ روح کہاں گئی. ہنستے مسکراتے دنیا سے جاتے ہیں، لہذا ایسا کردار اپناؤ کہ ہنستے مسکراتے دنیا سے جاؤ. عاجزی کی موت نہ آئے، کوئی قریب نہیں آئے گا. سارے بیٹے بیٹیاں بیوی سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. جس طرح مولا میرے منیر فرماتے ہیں کہ ایسا کردار اپنا کے جاؤ کہ خود اس کردار کو ساتھ لے کے جاؤ. ان پہ امید نہ رکھو کل کو ہمارا بیٹا آئے گا اور ہماری قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھے گا. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں. ایک میرا دوست ہے، بہت قریبی دوست ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ بھلا آپ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، جائیداد بھی دی ہے، آپ کے والد کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ کہتا ہے 6 سال. میں نے کہا کتنی بار گیا ہے قبر پہ؟ کہا 5 سال ہو گئے قبر پہ نہیں گیا ہوں. اس سے پہلے کہ دوسرے پہ امید رکھیں، ایسی موت مریں کہ کسی کی ضرورت نہ پڑے، خود مسکراتے جائیں اور موت سے پیار کر کے جائیں. تیاری ایسی کر کے رکھیں دنیا میں کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو. اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ بہترین مومن وہ ہے جو موت سے پیار کرتا ہے، موت کے پیچھے جاتا ہے، موت دور جاتی ہے، اسے مومن کہتے ہیں. لہذا رسول خدا نے کیا فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو مر گیا اور حب آل محمد میں مر گیا تو اس کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا نہیں ہے. جو حب آل محمد ہے، جو قربت آل محمد ہے، وہ شیریں سے بھی زیادہ میٹھی ہے، لہذا اس کے لیے میٹھا ذائقہ ہے. جس طرح حضرت قاسم سے مولا امام حسین نے پوچھا بیٹا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ 13 سال کا جوان ہے. کہا یا اما احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. ابھی ہم تیاری کر کے ہیں نا وہاں سے پاکستان سے، بے کتنے دن ہمیں ٹھہرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے تیاری کی ہے.
اس سفر کے مطابق تیاری کی ہے نا. اتنے کپڑے اٹھانے ہیں, پیسٹ اٹھانا ہے, صابن اٹھانا ہے, شیمپو اٹھانی ہے, اپنی میڈیسن اٹھانی ہے, جو کچھ چیزیں بھی ہم نے اٹھانی ہیں. لیکن جو سفر آخرت کا سفر ہے اس کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی ہے؟ جو ابدی سفر ہے, دار نیلا دار, ایک گھر چھوڑ دیا دوسرے گھر میں چلے گئے, عالم برزخ میں چلے گئے. وہ فانی نہیں ہے, یہ فانی ہے, وہ بقا ہے جس میں ہم جا رہے ہیں. عالم برزخ بقا ہے. لیکن ایسا عمل کر کے جائیں جو ہمارے اعمال جب ترازو پہ لگائے جائیں تو ترازو کا وزن بھاری ہو جائے, جو ہماری نیکیاں ہوں, تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں اہل بیت کے سامنے. اور مولا امیر المومنین کے سامنے جب تلقین پڑھی جاتی ہے کہ جب پوچھا جائے من اماموں کا, من دینوں کا, من ربوں کا, من نبیوں کا اور من کتابوں کا, پھر کیا کہیں گے آپ؟ جب کہا جائے کہ من اماموں کا, ایسے اعمال کر کے جاؤ کہ مولا تمہارے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اور مسکرائے, کہہ دے میں تیرا امام ہوں. یا علی, کہہ دے میں تیرا امام ہوں. ایسی زندگی گزار کے جاؤ عزیزوں, میرے بزرگوں اور میرے قابل احترام جو جہاں پہ موجود ہو. ہم ایسی زندگی کر کے جائیں کہ پتہ چلے یہ مومن ہے. جس طرح سورہ مومنین میں کہ مومن کون ہے؟ جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی گناہ نہیں کرتے, گناہ کے قریب نہیں جاتے. میں کیمرے سے ڈرتا ہوں کہ میں چوری کر رہا ہوں, چھپ کے چوری کروں. میں گناہ کر رہا ہوں, میں چھپ کے گناہ کروں. میں کسی کی چوری کر رہا ہوں, زنا کر رہا ہوں, چھپ کے کروں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. میری عقل اس وقت ختم ہو جاتی ہے, میں بھلا دیتا ہوں اس کو جس نے مجھے خلق کیا ہے. خدا تو دیکھ رہا ہے ہر جگہ پہ. نحن اقرب من حبل الورید, میں تمہاری سانس کے زیادہ قریب ہوں. ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ خدا کو بھلا دیتے ہیں. اگر ہم خدا کو یاد کریں اور موت کو یاد کریں تو پھر ہم گناہ نہیں کریں گے. لہذا آپ زیارت کر کے آئے, پروردگار آپ کی زیارت قبول کرے. لیکن آپ کی کچھ تمنائیں تھیں. مولا امام حسین السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک واقعہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے, کیونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے. ایک شخص ہر سال مجلس کراتا تھا گھر میں. ایک سال اس کے پاس کچھ نہ ہو سکا کہ وہ گھر میں مجلس کرائے. اس نے کیا کیا؟ اپنی زوجہ سے کہا میرے ذہن میں قیمتی چیز آ رہی ہے, میں اس کو بیچ کے میں مولا امام حسین کی مجلس کراؤں گا. اس کا جوان بیٹا تھا. اس نے زوجہ سے نہیں کہا کہ میں اسے غلام بنا کر بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. ان کو لے آیا باہر, بازار میں گیا, اس کی کٹنگ کروائی, جو بھی غلاموں کی شکل بناتے تھے بنا لی. چوک پہ آ کے کھڑ گیا, یہ میں غلام بیچ رہا ہوں, غلام بیچ رہا ہوں, غلام بیچ رہا ہوں. ایک دن گیا, واپس آ گیا, کوئی خریدار نہیں آیا. دوسرے دن گیا, پھر کوئی خریدار نہیں آیا. تیسرے دن پھر گیا تو ایک گھوڑے سوار آ گئے. کہا یہ غلام بیچے گا؟ کہا جی. کہا کتنی قیمت ہے؟ اس سے بھی زیادہ دے دیے. گھوڑے پہ سوار کر دیا. خود ابھی جا رہے ہیں, روانہ ہیں. اس نوجوان سے پوچھتے ہیں یہ بندہ کیسا تھا؟ کہ بہت مہربان تھا, بہت مجھ سے پیار کرتا تھا. میرا مالک, نہیں کہا میرا باپ, کہ میرا مالک, میرا آقا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا, بہت محبت کرتا تھا, باپ جیسا پیار کرتا تھا. اور میری ماں بھی ہے گھر میں, وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی.
تو مولا نے کہا وہ تیرا مالک نہیں تھا، وہ تیرا باپ ہے، تو یہ پیسے لے اور تو آزاد ہے، تو جا گھر۔ کہا میں اگر جاؤں گا تو مجھے وہ میرا مالک کہے گا تو بھاگ کے آیا ہے، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ کہا میری طرف سے جا کے پیغام دینا کہ مجھے مولا امام حسین نے آزاد کیا۔ جو خریدنے والا تھا وہ مولا امام حسین تھا۔ میں یہاں پہ پروردگار سے دعا مانگوں گا، میرے اللہ یہ سارے مولا امام حسین کے غلام ہیں، میں بھی مولا امام حسین کا غلام ہوں، یہ بھی مولا امام حسین کے غلام ہیں، اور یہ جو مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں یہ بی بی زہرا کی کنیزیں ہیں، بی بی زینب کی کنیزیں ہیں۔ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، یہ کہاں پاکستان، ہزاروں کلومیٹر مولا، لیکن ان کا سفر پھر بھی آسانی سے گزرا مولا، آپ کا سفر پھر بھی آسانی سے گزرا نا۔ آپ نے ٹھنڈا پانی بھی پیا، آپ بسوں پہ بھی آئے، ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے تھے، آپ نے یہاں مسافر میں جگہ بھی کی، لیکن قربان جائے اس پر جس کی مشی کے لیے آپ جاتے ہیں اور اسے پرسا دیتے ہیں، کہتے مولا حسین تیری زینب کے بڑے ارمان ہیں، کہاں مدینہ، کہاں کوفہ، کہاں کربلا اور کہاں شام۔ بی بی زینب کہتی رہی اور مجھے چادر دو، میں تو بغیر چادر کے باپ کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی، یا ایک میرے اوپر احسان کرو، میرے ہاتھ کھولو، میں بالوں کا پردہ بنا کے گزر جاؤں گی۔ عزیزو یہ قافلہ بالکل روانہ ہوا کربلا سے، قافلہ کربلا سے روانہ تھا، سارے سر نیزے پہ سوار تھے، لیکن ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن سے باندھا ہوا تھا۔ سب کو پتا ہوگا اس کے بارے میں، سننا ہوگا آپ نے، وہ کس کا سر تھا جو گھوڑے کی گردن سے باندھا ہوا تھا۔ عزیزو سنو گے یہ جملہ، وہ کس کا سر تھا؟ وہ حضرت عباس کا سر تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو وجہ تھی، ایک جب سر کو نیزے پہ سوار کرتے تھے سر گر جاتا تھا زمین پر، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ حضرت عباس نے یہ کہا ہوگا کہ میرا سر حسین کے سر سے بلند نہ ہو، میرا سر حسین کے سر سے بلند نہ ہو۔ اور دوسری کیا وجہ تھی کہ جب سر کو نیزے پہ سوار کرتے تھے پھر گر جاتا تھا، کیوں کہ میری نگاہ میری بہن کے کھلے ہوئے بالوں پر نہ پڑے، اس لیے سر کو جو ہے نا وہ گھوڑے کی گردن سے باندھا گیا۔ میں کہوں گا جب بی بی زینب شرابی کے دربار میں پہنچی، وہاں پہ کیا وصیت تھی، وہاں پہ کیا ماجرا ہوا؟ بس عزادار و آخری جملے ہیں، آخری جملے ہیں، آپ کی عبادت قبول ہو جائے اور اس کے بعد اللہ آپ کو یہ جزائے خیر عطا کرے گا۔ جو بھی آنسو بہاتا ہے پروردگار نے ایسا زمزم رکھا ہوا ہے ہماری آنکھوں میں کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کی آنکھوں کا آنسو ہوں، جو آنسو بہاتے ہیں اس کا اجر مولا حسین دے گا قیامت کے دن۔ بس عزیزو میں کیا بیان کر رہا تھا کہ شرابی کا دربار ہے، دشت میں سر رکھا ہوا ہے، یہ کمینہ شراب پی رہا ہے اور بار بار پوچھتا ہے ان میں سے زینب کون ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں کاش مجھے ماں جنم نہ دیتی، کاش میں مر گیا ہوتا جب شرابی کا دربار تھا اور میری پھوپھی زینب بغیر چادر کے راسیوں میں بندھی ہوئی تھی اور یہ شرابی بار بار پوچھ رہا تھا۔ بس عزیزو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو بھی شراب پی رہا تھا وہ شراب، بچی ہوئی شراب حسین کے رخساروں میں ڈال رہا تھا
اور چھڑی کے ساتھ بے حرمتی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کتنا حسین دانت ہے حسین کے۔ زینب نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، خود حسین کتنا حسین ہے۔ کہا وہ تیرا عباس جس میں تم گمن کرتی تھی، آج عباس ہوتا تو میں یہ تیرے دربار میں ہوتی۔ اور ذرا شرم کر، تیری کنیزیں پردے میں ہیں اور نبی کی بیٹیاں بغیر چادر کے اسیر ہو کے تیرے دربار میں کھڑی ہیں۔ اے میرے اللہ، اے پروردگار، تجھے اپنی عزت اور جلالیت کا واسطہ، اے میرے اللہ تو کریم ہے، میرے اللہ تو رحیم ہے۔ یہ زوار ہیں، جو بھی زوار سفر کے دوران میرے اللہ یا جو بھی ان کے ورثہ دنیا سے چل بسے میرے اللہ، انہیں امام حسین کا مہمان قرار دے۔ میرے اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، میرے اللہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ میرے اللہ محمد والے ان کا صدقہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب حضرت عیداللہ خامنہ کی زندگی کو دراز فرما، مراجع عظام کی زندگی کو دراز فرما۔ میرے اللہ فلسطین کے مجاہدین کو نصرت اور کامیابی عطا فرما، اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو برقرار فرما۔ میرے اللہ اس زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ میرے اللہ ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور حضرت کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ محمد و رحمت کا صدقہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ میرے اللہ جو جوان یہاں موجود ہیں تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ میرے اللہ ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما، جو ہماری مسورت با پردہ ہے میرے اللہ ان کی پردے کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔